بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مس نہ کریں، اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کرنی ہوگی۔ آپ اس بات پر حیران ہو سکتے ہیں، پیدائش سے پہلے تربیت کی فکر کیسے کی جائے؟ لیکن یہ بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر والدین میں پائی جاتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے اس کے ہونے سنبھالنے کا انتظار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اولاد ہونے کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو والدین بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کے نیک اور صالح ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، پیدائش کے بعد ان دعاؤں کے اثرات ان کے بچوں کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے دین کی محنت کے لیے تیار کیا جائے۔ والدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کچھ بھی کریں تو ان کے عمل پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی کام ناکام مکمل رہ گیا ہے تو اس کے لیے انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے جو انہوں نے کر لیا ہے اس کے ذریعے سکھائیے۔ ان میں جو خوبی نہیں، اس پر برا کہنے کے بجائے جو خوبی وہ رکھتے ہیں اس پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو والدین اپنے بچوں پر مستقل تنقید کرتے رہتے ہیں، ایسا کرنے سے بچوں کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کا برتاؤ بچے میں پازیٹیو اور پراعتماد شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ جو والدین مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے بچے کہیں زیادہ خوش اور پراعتماد ہوتے ہیں۔ ہم سب کتنے ہی بڑے ہو جائیں، اپنوں کے ساتھ گزارے لمحات ہمیں سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ یہ خوشی محض خوش کن جذبات ہی نہیں ہوتے، اس خوشی سے شخصیت میں اعتماد اور محبت کی آبیاری بھی ہوتی ہے۔ والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ ذمہ دار والدین اپنے بچوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی کم ہوں، پھر ان سے سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ بچہ ابتدا میں اشاروں میں بات کرتا ہے۔ ذمہ دار والدین اپنے بچے کی ان اشاروں کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بچے میں درست بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اپنے والدین سے ہر بات کہنے میں جھجکتا ہے۔ ایسے میں باشعور اور ذمہ دار والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی جذباتی کیفیات سے آگاہ ہوں اور جاننے کی کوشش کریں کہ بچہ ان سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد خود بخود کامیاب ہو جائے گی، نیک اور فرما بردار بن جائے گی، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو والدین کی صورت میں جو مواقع اللہ کی طرف سے ملے ہیں، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ آپ ان مواقع کو استعمال کر کے نہ صرف اپنے بچے کو کامیاب بنا سکتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی کامیابی کا رجحان پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کی غلطیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ وہ موقع تلاش کریں جب آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہو۔ جب وہ اچھا کرے تو اس کی تعریف کریں اور ہو سکے تو انعام بھی دیں۔ بہترین انعام سچی تعریف ہے۔ بچے کی تقدیر ان لمحوں میں بن رہی ہوتی ہے جب کوئی اس کی سچی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیے۔ اکثر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے باقاعدگی سے نماز ادا کریں، با اخلاق بنیں، پڑھائی میں بہترین ہوں اور خوب نام کمائیں۔ یاد رکھیں، والدین نیک ہوں گے تو ان کی اولاد اپنے والدین کے نقش قدم پر
چلتی ہوئی نیک بنے گی، لہٰذا پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ والدین خود کو کیسے بدلیں؟ عموماً ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پیسہ کمانے کی حد تک سمجھتے ہیں۔ پیسہ بہت ضروری شے ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو ضروریت کی حد تک اہمیت دیں۔ آپ گھر والوں کے لیے بھی اہم ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ گھر والوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خوشی تمام خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ کم از کم ایک وقت کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھائیں۔ یہ بات سائنسی تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ بڑے ہو کر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو اپنی بات کہنا آتا ہے اور زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور تعلیم میں اچھے گریڈ لیتے ہیں۔ ایسے بچے غلط عادات میں بھی کم پڑتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے۔ آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ جنت میں ایک شخص کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ حیرت سے اس کا سبب پوچھے گا۔ اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس کی اولاد نے اس کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے عبادت گزار، تہجد گزار، سچ بولنے والے، شکر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔